آئیے ناظرین، ہم آپ کو اب امریکہ لے چلتے ہیں جہاں پر واشنگٹن کی بھی بات کریں گے اور نیو یارک کی بھی بات کریں گے۔ واشنگٹن میں ہمیں گیتی آرا سینئر صحافی جوائن کر رہی ہیں اور اس کے بعد نیو یارک سے ہمیں سمیرہ خان جو خصوصی نمائندہ ہیں سما ٹی وی کی اور وہاں پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سیشن کور کرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں، وہ ہمیں وہاں سے رپورٹ کر رہی ہوں گی۔ لیکن گیتی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ گیتی، اقوام متحدہ کی تو ہم بات کر لیں گے، 80واں اجلاس ہے تفصیل کے ساتھ، لیکن ابھی یہ جے شنکر اور مارکو روبیو کی ملاقات ہوئی ہے۔ میں اسپیسیفکلی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو انڈین انفلوئنس ہے، آپ تو بہت عرصے سے واشنگٹن میں مقیم ہیں، امریکہ میں گھومتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے اس کی اٹھان دیکھی۔ اب یہ مثلا ویزے کا جو ایک ایشو سامنے آیا ہے، پتہ چلا کہ 73-74% انڈینز جو ہے اس ویزے سے مستفید ہو رہے تھے اور اب انہوں نے اس کی $1 لاکھ ون ٹائم فی کر دی ہے۔ تو ذرا آپ ان تعلقات کو کریکٹرائز کیسے کرتے ہیں؟ گالم گلوچ بھی ہے، پابندیاں بھی ہیں، ٹیرف بھی ہے، ایک دوسرے کو محبت کے پیغام بھی بھیجتے ہیں، مبارکبادی بھی دیتے ہیں۔ واٹ از ہیپننگ؟ جی تھینک یو فار دا کوشچن۔ اچھا، آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، لیکن اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سیاست کو دیکھیں تو ان کا ایک خاصہ ہے کہ وہ ایک بڑا مکس قسم کا پلیٹر آپ کو پیش کرتے ہیں۔ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ کسی کے کلوز ہیں، کبھی لگتا ہے کہ نہیں بہت سخت ہیں، لیکن انڈیا کے حوالے سے کچھ عرصے سے وہ کافی سخت ہی ان کا سٹانس چل رہا ہے۔ اب کیونکہ ان کی جو پولیٹیکل ووٹر بیس ہے جہاں سے وہ آئے ہیں، ان کے ساتھ ظاہر ہے وہ کچھ وعدے کر کے آئے تھے، اور ان وعدوں میں سے ایک جو ہے وہ انلیگل امیگرینٹس جس سے یہ کام شروع ہوا تھا، جو کہ ابھی بھی جاری ہے، ان کو امریکہ سے نکالنا تھا۔ لیکن اس وقت بھی بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ جو انڈین اسپیشلی جو اسکلڈ ورکرز آتے ہیں یہاں پہ H1B ویزا، جس پہ 71% بالکل آپ نے ٹھیک کہا جو ہے اس میں حصہ انڈینز کا ہے، اور تقریباً 5 لاکھ لوگ ہیں اس وقت جو اس ویزے پہ اس وقت موجود ہیں، اور اس کے بعد چائنیز ہیں اور پھر فلپینو۔ تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ٹیک انڈسٹری میں اسپیشلی جو لوگ آ رہے ہیں وہ اتنے ہائی اسکلڈ نہیں ہیں، لیکن وہ آ جاتے ہیں مینور کر کے اور اس کا مس یوز کر کے اس پروگرام کا کسی نہ کسی طریقے سے۔ بہت سے فراڈز بھی پکڑے گئے، ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا ہے، لیکن لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس کو جو مسائل ہیں اس کے وہ ویڈ آؤٹ کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے پورا سلیش کر دیا، اور اب آپ کے سامنے ہے جو صورتحال ہے وہ کافی پریشان کن ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انڈیا نے فوری طور پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی۔ عام طور پہ وہ اتنی جلدی ان کی گورنمنٹ سٹیٹمنٹس نہیں جاری کرتی، کیونکہ ان کو بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، ڈائریکٹ افیکٹ ہو رہا ہے۔ مطلب یہاں پہ یہ بھی سین دیکھے گئے ہیں کہ لوگ ایئرپورٹس پہ ہیں، لوگ ایئر کرافٹ کے اندر تھے، جب ان کو پتہ لگا ہے کہ یہ ویزا جو ہے اس کی جو ہے رینیول پہ تو نہیں، لیکن ان کے اوپر کسی قسم کی بھی آن جا سکتی ہے، تو وہ دروازے کھلوا کے واپس نکلے ہیں سین فرانسسکو وغیرہ میں کہ آپ ہمیں جانے دیں، ہم واپس انڈیا نہیں اور وہ وزٹ پہ جا رہے تھے شاید اور ملکوں میں، اور باہر یہاں پہ بھی بڑی جو کمپنیز ہیں انہوں نے یہ جو ہیں وہ میمو نکالے کہ آپ بہتر ہے کہ امریکہ کے اندر ہی رہیں، کیونکہ رینیول فیس جو ہے وہ $100,000 نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ دوبارہ واپس آئیں گے تو پورا پروسیس کرنا پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے انڈیا کے لیے کوئی بھی اچھی خبر ابھی نہیں آتی۔ حالانکہ بالکل آپ نے کہا ابھی یہ جو ہیں کل ہی جو ایکسٹرنل افیئرز کے منسٹر ان سے مارکو روبیو ملے ہیں، اور لیکن اس سے آپ دیکھ لیں کہ کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ وہ اٹس ان پلیس، جو بڑا ایک فائن یا آپ کچھ بھی کہہ لیں جو اس کی فی بڑھا دی گئی ہے، وہ اب ان کو دینی ہی پڑے گی جو بھی کمپنیز ان کو لاتی ہیں، اور یہ بڑی کمپنیز اچھا، کو اس میں آپ نے یو این جی کا آپ نے ذکر کیا اور یہ بتایا کہ کافی ذرا اس حوالے سے منفیت ہے، ٹیرف کے حوالے سے وہ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن دیٹ از آلسو ان پلیس۔ چابہار پر جو ان کو ایگزیمپشنز ملی تھی وہ بھی انہوں نے ریموو کر دی ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بعض معاملات کے اوپر ان کی پالیسی بڑی اکٹھی نظر آتی ہے، چونکہ اب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سیشن ہے اور فلسطین از دا ٹاپ موسٹ ایشو۔ تو کوئکلی اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ ہندوستان جو ہے اس کی فلسطین کے حوالے سے پالیسی، کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم نے سب سے پہلے ان کے رائٹس کو ریکگنائز کیا، لیکن اب ہماری پالیسی جو ہے وہ شیم فل ہے، ہندوستان والے اپنی پالیسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور اسرائیل پرستی جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ تو کم از کم اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے UNGA سمٹ کے پس منظر میں تو امریکہ اور ہندوستان ایک ہی طرف کھڑے نظر آتے ہیں۔
جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا. ماضی میں انڈیا کی پالیسی اس سے بہت مختلف رہی ہے، آپ نے جیسے بتایا. اور یہ پچھلے کوئی 15-20 سالوں کے اندر جو ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ پرو اسرائیل ایک سینٹیمنٹ جو ہے ڈیولپ بھی کیا گیا اور اسے پروموٹ بھی کیا گیا. اور وہاں پہ بہت مختلف وجوہات ہیں یہاں کے مقابلے میں کہ وہاں کیوں مقبولیت ہے اسرائیل کی اتنی زیادہ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرح سے ان کو کوئی ڈیٹرنس حاصل ہوتی ہے پاکستان کے خلاف. وہ ان کی کسی نہ کسی قسم کی امداد کرتا رہے. اور آپ کو یاد بھی ہوگا جب پاکستان اور انڈیا کی یہ وار لائک سچویشن ہوئی تھی تو جو سب سے کھل کے جس نے ان کا ساتھ دیا تھا انڈیا کا وہ اسرائیل تھا. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا ایسٹ ان کے لیے ثابت ہو سکتا ہے جو ان کو جو ملٹری وائز بھی ان کو سپورٹ کر سکتا ہے، انٹیلیجنس بھی ان کو سپورٹ کر سکتی ہے. اور کیونکہ ایک وہ ہندوتوا ایک بالکل ایک مائنڈ سیٹ بہت زیادہ ایک جڑ پکڑی ہوئی ہے اس نے. اور وہ آپ اگر دیکھیں تو اسرائیلی حکومت کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ بہت مطابقت کھاتی ہے. تو وہ تو بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ امریکہ کے ساتھ جو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجوہات بہت پرانی بھی ہیں اور ظاہر ہے اس سے مختلف بھی ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ یہ آپ کو اس وقت ایک ہی پیج پہ نظر آئیں گے اسرائیل کے حوالے سے. یہ بات بھی بالکل درست ہے. اسرائیل کے حوالے سے ایک پیج پر ہیں، لیکن دوسرے پیج جو ہے اس کی میں بڑا تلاطم ہے، اور کبھی ادھر پھسلتے ہیں کبھی ادھر پھسلتے ہیں. اور آپ نے صحیح کہا کہ ٹرمپ کی پالیسی اب مکس پلیٹر ہے. اگرچہ ہندوستان کا خیال تھا کہ ان کو ایک ہی ڈش ملے گی اور وہ ڈش ٹرمپ نے بڑی محبت سے پکائی ہوگی. دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. ہم گیتی آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، ہم آپ کو نیو یارک لیے چلتے ہیں. اسی حلے میں سمیرہ خان وہاں پر موجود ہیں اور نمائندہ خصوصی سما ٹی وی ہمیں وہاں سے جوائن کر رہی ہیں. سمیرہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ طلعت صاحب. بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمیں بتائیں کہ اب اگلے 2-4 دنوں میں کیا بڑی بڑی چیزیں ہونے والی ہیں. لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم پاکستان کے معاملات، سیلاب، اندرونی دہشت گردی کو چھوڑ کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اوپر کیوں فوکس کر رہے ہیں. تو ذرا بتائیے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. بہت شکریہ طلعت صاحب. سب سے پہلی چیز تو آج دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جیسے ہی نیو یارک پہنچے ہیں، کل کے ٹائم زون کا کیونکہ ڈفرینس ہے تھوڑا سا، ناظرین کو سمجھ نہیں آئے گا، مگر اب سے لگ بھگ 18 گھنٹے پہلے وہ نیو یارک پہنچے تھے. اور اس دوران بھی انہوں نے اس حوالے سے بہت ساری ایسی میٹنگز کی ہیں جو کہ لو پروفائل رہی ہیں، مگر وہ ریجن کے حساب سے تھی. اور اس کا ثبوت پھر آج یہ ہے کہ آج صبح جو ان کی سب سے پہلی آفیشیل انگیجمنٹ تھی وہ یو این کے ان کے پرماننٹ مشن ٹو قطر تھی. وہ یو این کے پرماننٹ مشن قطر گئے ہیں جو یونائٹڈ نیشن کی بلڈنگ کے بالکل سامنے یو این پلازا 1 پہ ہے. اور وہاں جا کر ان لوگوں نے سب سے پہلے خطے میں اور مڈل ایسٹ کی سچویشن کے اوپر ڈسکشن کی ہے. پھر انہوں نے وزرائے خارجہ کی اس سمٹ کے اندر ریپرزنٹیشن کی ہے جس کا اسٹیٹمنٹ ابھی کچھ دیر پہلے جاری ہوا ہے. مگر آنے والے دنوں میں وزیر اعظم کی اسپیچ بہت اہم ہے اور ہم اس کے اندر جو چیدہ نکات میں آپ کو ذرائع سے بتا سکتی ہوں اس میں کشمیر تو ہوگا ہی، مگر فلسطین ٹاپ آف دی ایجنڈا ہوگا. اور فلسطین ٹاپ آف دی ایجنڈا رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل نے اس خطے کے اندر جو کھلم کھلا ایک پیغام دیا ہے قطر پر اٹیک کر کے، اور پھر اس کے بعد اسی یو این مشن میں بیٹھ کے ان کے انوائز نے پاکستان کو بھی ایک دھمکی دی جس کے اوپر بعد میں ظاہر انہوں نے اپنے الفاظ پر معذرت بھی کی، کیونکہ ہمارے سفیر مستقل سفیر جو ہے مندوب جو ہے پاکستان کے، انہوں نے بہت سخت جواب دیا اس کا، اسرائیلی جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں یو این مشن کے اندر. تو یہ تمام تر چیزیں کسی بڑی ہیپننگ کی پیش گوئی ہیں. وزیر اعظم آ جائیں گے، ان کا ایک راؤنڈ آف ڈائلاگ ہوگا اپنے منسٹرز کے ساتھ بھی. کوئی 5-6 منسٹرز جو تگڑے منسٹرز ہیں پاکستان کے، دے آر ارائیونگ ود دی پرائم منسٹر. اب سے کچھ دیر میں وہ نیو یارک پہنچ جائیں گے اپنے خصوصی جہاز سے لندن سے، اور اس میں وزیر اطلاعات، وزیر دفاع، فائنانس منسٹر اور چند لوگ جو ان کے ساتھ مزید ہیں. کہا یہی جا رہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پیچھے ہٹ گئے ہیں. جی ایس شنکر آئیں گے کیونکہ جو پہلے روسٹر آف ہیڈز آف گورنمنٹ تھا اس کے اندر نریندر مودی کا نام تھا، مگر اب پتہ چل رہا ہے کہ اس کو ہٹا کر جی ایس شنکر کا نام ڈال دیا گیا ہے. آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان ایک ہیوی ہٹرز کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ لے کے گیا ہو، لیکن یہ معاملہ صرف پاکستان کے ڈیلیگیشن یا وزیر اعظم کی تقریر کے حوالے سے نہیں ہے. جو بڑی ہائپ بھی بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب فلسطین کی ریاست کو ریکگنائز کرنے کا معاملہ ہے. برطانیہ نے کیا، فرانس نے کیا، دوسرے ممالک کی فہرست ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ جی اب امریکہ کو بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن امریکہ کی طرف سے تو یہ بیان ہے کہ جی
یہ تو خام خواہ نمائشی معاملات ہیں، اور نتنیاہو نے یہ کہہ دیا ہے کہ فلسطین کی ریاست نہیں بنے گی. تو آپ کو جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر سینٹیمنٹ کیا نظر آتا ہے کہ واقعتاً ایک ہائپ ڈیولپ ہوگی، تصویریں کھینچیں گی، اسٹیٹمنٹس ہوں گی، ریکگنیشن ہوگی، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی سے چینج نہیں ہوگی؟ دیکھیے گراؤنڈ ریالٹیز میں جو آپ کو بتا سکتی ہوں، 3 دن میں نے یو این مشن کی جو عمارت ہے اس کے آس پاس کا جائزہ لیا ہے. میں کیونکہ وہاں میں جاتی رہی ہوں، ہمارے ایکریڈیشن کارڈز وہیں سے ملتے ہیں. وہاں پر آپ کو جان کر حیرت بھی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی کہ ان دا فیور آف پیلسٹین بھی وہاں پر بہت سارے مظاہرے ہو رہے ہیں. اور دیر آر اسپیسیفکلی ڈیزائنڈ ہیوج وہیکلز جن کو نیو یارک کی سڑکوں پر پھرایا جا رہا ہے، اور اس میں اگینسٹ اسرائیل جو ہے وہ سلوگنز لکھے ہیں اور پرو پیلسٹینین لکھیں. مگر جو سب سے اہم چیز ہونے والی ہے، یہ بہت عرصے کے بعد یہ ڈیولپمنٹ جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو ٹیک پلیس ان وچ پریزیڈنٹ ٹرمپ از گوئنگ ٹو میٹ ہیڈز آف مسلم اسٹیٹس. اب آپ جانتے ہیں یہ وہ لوگ جو ڈپلومسی کو بہت ڈیپلی اینالائز کرتے ہیں، بہت عرصے کے بعد اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ مل رہے ہیں مسلم ممالک کے سربراہان کے ساتھ، جس کے اندر وزیر اعظم شامل ہیں. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں، کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہی بائیلیٹرل میٹنگ لی جا رہی تھی پاکستان کی طرف سے، مگر نہیں، یہ ایک الگ میٹنگ ہے. اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بائیلیٹرل میٹنگ پرائم منسٹر شہباز شریف سے ہوتی ہے تو وہ وائٹ ہاؤس میں ہوگی. یہ مسلم اسٹیٹس کے ہیڈ کے ساتھ جو میٹنگ ہو رہی ہے یہ نیو یارک میں ہو رہی ہے، کیونکہ 23 یعنی کل وہ اپنا ڈلیور کریں گے لیکچر. یعنی پہلا جو ان کا خطاب ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہے جو آرڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے یو این میں، اور اسی رات کو وہ تمام سربراہان مملکت کے لیے ایک بینکویٹ ہوسٹ کرتے ہیں. نیو یارک کا ایک بہت بڑا فیمس ہوٹل ہے، وہاں پر ہمارے وزیر اعظم بھی بائی دی وے وہیں پر رکے ہوئے. تو یہ تمام تر اس کے بعد وہ ان کے ساتھ ایک الگ بڑی ڈیولپمنٹس ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے سمیرا، آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، بٹ the time is up for this. لیکن آپ نے بڑی اہم بات بتائی کہ یہ جو کل مسلم ہیڈز آف اسٹیٹس کے ساتھ ٹرمپ کا انٹریکشن ہے، اب دیکھتے ہیں کہ انٹریکشن میں ہوتا کیا ہے. کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو میٹنگ سیٹ کرتا ہے، خیال تو یہی کیا جاتا ہے کہ اس میں سے کوئی اچھا ہی نکلے گا، لیکن بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان میٹنگز کو استعمال کرتا ہے لوگوں کی تضحیک کے لیے، تذلیل کے لیے، فنگر پوائنٹنگ کے لیے. دیکھتے ہیں کہ کل جو میٹنگ ہوگی اس میں کیا کہتے ہیں، پھر اپنی سپیچ کے اندر کیا کہتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑا اور غیر معمولی اجلاس ہے، غیر معمولی ڈیولپمنٹس اور غیر معمولی حالات کے پس منظر میں. آپ کا بہت شکریہ سمیرا. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.